السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ آل عمران آیت 78۔ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا بھی ہے جو کتاب الہی پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو توڑتے موڑتے ہیں تاکہ تم ان کی کہی ہوئی بات کو کتاب الہی کا ایک حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی کا ایک حصہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کریں؟ اہل کتاب کی ان تدبیروں سے، کہتے ہیں مکر کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ ان کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اللہ کے عہد کی ذمہ داریوں سے فراڈ کے لیے اختیار کی تھی۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم تحریف کے طریقے، وہ کس طرح تحریف کرتے تھے، پڑھنے میں تحریف کرتے تھے، وہ پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے۔ تورات چونکہ عبرانی زبان میں تھی، عام مسلمان اس سے واقف نہیں تھے، اس لیے بعض جو یہودی اسکالرز تھے وہ مسلمانوں کے سامنے تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے، عبروں میں پڑھتے تھے، پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں شامل کرتے اور مسلمانوں کو ایسے شو کرتے کہ جیسے یہ تورات کا ہی حصہ ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا۔ وہ خود سے اس میں تبدیلیاں کر دیتے۔ مثلا جہاں مکہ کا ذکر آیا تورات میں، انہوں نے اس کو بکہ بنا دیا۔ جہاں مروہ کا ذکر آیا انہوں نے اس کو موریا بنا دیا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہر طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق خانہ کعبہ سے کاٹ دے، کہ وہ تھے تو صحیح، ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی تھے، لیکن ان کا خانہ کعبہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس ساری کاوش کا مقصد یہ تھا کہ اس ہیرا پھیری سے یہ جو ان کی تورات میں پیشن گوئیاں موجود ہیں، جو ان کے اندر مختلف ہنٹس دی گئی ہیں تورات کے اندر، جو بنی اسماعیل سے متعلق ہے، جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تورات کے صحیفوں میں آئی ہیں، ان سب کا تعلق واسطہ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ایک گروہ ان کا بھی ہے جو کتاب الہی پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو توڑتے موڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ توڑتے موڑتے کیسے ہیں؟ ٹویسٹ کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم ان کی پڑھی ہوئی باتوں کو، کہی ہوئی باتوں کو اللہ کی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے بار بار کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں، جو چیزیں تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اصل میں ایکچوئل ہو کیا رہا ہے؟ اللہ نے ان کے جرم سے پردہ اٹھایا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کا علم نہیں کر سکتے۔ یعنی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم جان بوجھ کر کر رہے ہیں، اور انہیں اپنے جرم کے جرم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 79۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، پھر یہ نہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور سوچ نہیں رہے، پچھلی آیت سے اس کو ملائیں، بریکٹ کلوز، کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، قوت فیصلہ اور منصب نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ لوگوں کو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔
اب اس آیت میں جو رخ ہے نا وہ مین نصارہ کی طرف ہے، اس کے ساتھ ہی جو عقل سلیم رکھنے والے لوگ اللہ ان کو مخاطب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے. سوچو ذرا، غور تو کرو کہ اللہ جن لوگوں کو، جن انسانوں کو چنتے ہیں رسول یا نبی کی حیثیت سے، پھر اللہ ان کو اپنی کتاب دے، الکتابہ والحکمہ، حکمت عطا کریں، والنبوۃ اور نبوت عطا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ 3 چیزیں عطا کریں جن بندوں کو، اور وہ کیا کہے، ثم یقولوا للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو پھر یہ کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ. یہ تم اپنی عقل سے سوچو، کیا کوئی شریف النفس عقل سلیم رکھنے والا انسان اتنی بڑی جسارت، اتنی گھٹیا جسارت کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ولیکن کونوا ربانیین، جبکہ یہ اللہ کی نیک ہستیاں کیا اعلان کرتی ہیں، کیا پیغام دیتی ہیں، ربانی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ. وہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی طرف لے کر جاتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو اپنا بندہ. یعنی اللہ تعالیٰ رسولوں نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ لوگوں کے جو ایک طرح سے گلہ ہوتا ہے نا ریوڑ جانوروں کا، مختلف جانور سمجھ لیں، انبیاء کرام بندوں کے ریوڑ کو، گلے کو سیدھی طرف لے کر آنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ انہیں وہ آئیں اور اس ریوڑ کو استغفر اللہ پھٹکا دیں، بہکا دیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے بہت بڑا. یہ اللہ پہ بھی بہتان ہے اور اللہ کے نیک ان بندوں پر بھی، ہستیوں پر بھی بہتان ہے. فرمایا وہ یہی دعوت دے گا کہ لوگوں ربانیین بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اس لیے کہ تم کیا کرتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو. وہ یہی بتائے گا لوگوں کو کہ تم اللہ کی کتاب، کتاب الہی پڑھنے اور پڑھانے والے ہو. تو جو صحیح معنوں میں کتاب پڑھانے والے ہوتے ہیں نا، اور جو صحیح معنوں میں کتاب کے طالب علم ہوتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کی کتابیں اور آج قرآن کی بات آپ نے، سب کس سے جڑنا چاہتے ہیں، کس کی طرف لپکنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف. ان کا مشن، ان کا مقصد قرآن پڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ وہ ربانی بن جائیں، ربانی، رب والے بن جائیں. نہ کہ کسی فرقے سے تعلق پیدا کر لیں، نہ کہ کسی شخصیت، کردار، ٹیچر سے تعلق پیدا کر لیں کہ جی میں تو ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. ان کی اسٹوڈنٹ کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ مجھے میرے رب نے عطا کی ہے یہ چیز، یہ سوچ، یہ فکر، یہ مہربانی، یہ احسان میرے رب کا مجھ پہ ہوا. رب سے جڑنا، یہ ہے ایک ٹیچر کا کردار، یہ ہے ایک اسٹوڈنٹ کا کردار. اللہ کو درمیان میں لے کر آئے. گویا میرے اور آپ کے لیے لیسن کیا ہے؟ میں اور آپ قرآن پڑھ کر اس کا جو مین تھیم ہے، انسٹرکشن ہے، اللہ جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ ہم سب ربانی بن جائیں. کیا استاد، کیا شاگرد، ایک دوسرے سے جوڑنے کی بجائے اللہ سے جڑنا، اللہ کی طرف تعلق کو پھیر دینا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ربانی ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی تو کچھ ہوتی ہوگی نا. ان کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. دنیا داری نہیں ان کا مقصود اور مطلوب ہوتی، اللہ کی رضا. سیکنڈ، ان کی پریورٹیز میں بس آخرت ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، اور پھر قرآن پر یہ عمل پیرا ہونے والے ہوتے ہیں. نمود و نمائش سے پاک لوگ ہوتے ہیں، ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، 100% فوکسڈ ہوتے ہیں کہ یہ کام ہے میرا اور یہ میں نے کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد میں نے
اس کا رزلٹ کیا حاصل کرنا ہے؟ مجھے ربانی بننا ہے، رب والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اور اگر یہ ربانیین والا کردار میرے اور آپ کے اندر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس گڑبڑ کو درست کرنا ہے اور اپنے ٹریک کو سیدھا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بندوں میں شامل ہوں جن کو رب ربانیین کہتا ہے۔ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 80۔ اچھا یہاں پہ رک ایک بات ہے، جب ہم لوگوں کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی میں تو فلاں کی شاگرد ہوں، ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے بھی بڑے اچھے اچھے استاد گزرے ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہدایت جو ملتی ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ کوئی ٹیچر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اگر میں بہت آئیڈیالائز کروں گی اپنے استادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضور کے یعنی حضور کو سائڈ پہ رکھ کے استغفر اللہ، تو ہوگا کیا؟ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان کیا ہے کہ ہر ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک انسان ہوتا ہے نا، اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کل کو اگر ٹیچر سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز سامنے آ گئی، تو پھر تو انسان کا مان، بھرم، بھروسہ، اعتماد سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ تو بھی کیوں ٹوٹا؟ پھر انسان دین سے اور متنفر ہو جائے گا۔ بھی آپ کو کس نے کہا تھا کہ اتنا زیادہ آئیڈیالائز کریں؟ آپ کا کام تھا کہ آپ اللہ کو سامنے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیالائز کریں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم کبھی بھی صراط مستقیم سے آگے پیچھے نہیں ہوتے جب ہم بندوں کی بجائے رب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ آیت نمبر 80۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بناؤ۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا؟ یعنی یہ عقل سلیم جن لوگوں کے پاس ہے نا، صحیح والی عقل، ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ قرآن نے تو اپنے تمام مخاطبین کو توجہ دلائی کہ یہ جو توہمات ہیں، یہ جو جن، فرشتے، بت جن کو تم پوجتے ہو، یہ ہرگز ہرگز اللہ سے کوئی تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ کس طرح سے؟ شرک کے اعتبار سے۔ یہ جو تم شرک کر رہے ہو، ان کا شرک کے حوالے سے رب سے کوئی تعلق حاصل نہیں۔ یہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ اللہ کا کوئی پیغمبر کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو شرک کی نہ دعوت دیتا ہے، نہ شرک کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ شرک کی طرف دھکیلنا تو ایسا ہے جیسے کسی کو کوئی آگ کے گڑھے میں دھکیل۔ تو انبیاء کرام تو آگ کے گڑھوں سے باہر نکالنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ استغفر اللہ اس میں دھکیلنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ کبھی وہ اللہ کا بندہ کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا جسے اللہ نے کتاب، حکمت، نبوت دی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو اور پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو یا مجھے اپنا رب بنا لو۔ یعنی پیغمبر کبھی یہ بات نہیں کہے گا، وہ کہہ سکتے ہی نہیں، ان کی یہ شان ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ان کی۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کی ترغیب دے گا؟ نہیں، امپاسبل ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو وہ گمراہ کن لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو وہ اپنے نبیوں سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی نبی کی یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ عیسائیوں کا نظریہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجیس میں کیا ہے کہ خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزیات فرشتوں کے حوالے ہیں۔ یعنی سارے معاملات میں موٹی موٹی چیزیں اللہ نے رکھ لی، دیکھ لی، باقی فرشتوں نے سنبھالا ہوا کائنات کو، وہی کائنات چلا رہے ہیں۔
وہی سنبھال رہے ہیں. تو یہ کہاں سے لے کے آئے کانسیپٹ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیا، وہ دے بھی نہیں سکتے تھے، یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، خود لے آئے. تو ہمیں تو اپنے ایگزیکٹ عقیدے پہ رہنا ہے کہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے حکم سے وہ انتظام اللہ کے حکم سے سنبھالتے ہیں. جہاں اللہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اپنی ڈیوٹی دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی رول نہیں. نہ ان کو ہم نے تعظیم میں حد سے آگے بڑھانا ہے، نہ ہم نے ان کو احترام میں آگے بڑھانا ہے، نہ ہم نے کوئی اور اس طرح کی چیزیں کائنات کے انتظام و انصرام سے متعلق ان سے منسوب کرنی ہے. ہمیں بس یہ ہے کہ جو کچھ کیا اللہ نے کیا، جو کچھ دیا اللہ نے دیا. کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو اے اہل کتاب، جبکہ اللہ نے تم سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی، پھر تمہارے پاس ایک آخری رسول آئے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی. پھر اللہ نے اس کے بعد پوچھا کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ کیا تم میری طرف سے ڈالی گئی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ اس پر وہ بولے ہاں ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا اب اس بات پر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں. اب یہ آیت ایک میثاق کا حوالہ دے رہی ہے ہسٹری سے. میثاق کون سا ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ جس کے اوپر پکا عہد لیا جائے، قول و قرار لیا جائے، قسمیں لی جائیں، گواہ بنایا جائے. یعنی یہ عام عہد نہیں ہوتا، یہ بڑا خاص عہد ہوتا ہے جو کہ انبیاء کرام لیتے ہیں اپنی اپنی قوموں سے، اپنی زندگی میں، اپنی وفات سے پہلے اپنے ماننے والوں سے. یہاں یہ کون سا میثاق ہے جو کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جبکہ اللہ نے تم سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا تھا. لما آتیتکم من کتابی و حکمتی، کہ جب بھی میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس ایک رسول آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. یاد رکھیے کہ یہ میثاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے بنی اسرائیل سے ان کے نبیوں نے مختلف ٹائم پیریڈ میں لیا. میں نے کہا تھا نا 4000 رسول نبی اور رسول آئے بنی اسرائیل کے اندر. ہر رسول نبی جاتے ہوئے اپنی قوم سے یہ اقرار لے کر گیا کہ ایک ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا. یہ اس کی پیشن گوئیاں ہیں ہماری تورات کے اندر، اس کی خوشخبریاں ہیں ہماری انجیل کے اندر. تو اے لوگوں، جب ہم چلے جائیں گے اور وہ تمہاری زندگی میں اگر آ گیا تو تمہیں پھر اس کو ماننا ہے، اپنے بچوں کو سکھا کے جانا ہے، اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھی بننا ہے. گویا یہ پھر وہ جب عہد لیتے تھے تو کیا ہوا؟ جبکہ اللہ نے تم سے نبیوں کے بارے میں عہد لیا تھا. اللہ نے عہد لیا تھا، مراد اللہ اپنے جب رسولوں کے ذریعے عہد لیتے ہیں تو وہ اللہ ہی عہد لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تبھی یہاں پہ اس طرح کا انداز آیا. قال اقررتم واخذتم على ذلكم، اس لیے اللہ نے پوچھا کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور کیا تم میری طرف سے ڈالی گئی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم عہد کرتے ہیں، یس لبیک، ہم مان لیتے ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا اب اس بات پر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں. تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ ہوں. مراد یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبیوں اور رسولوں کی موجودگی میں اس بات کی تصدیق کی، اس کو مانا، اس کا علل اعلان. یعنی یہ جو تصدیق ہوتی تھی، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ یہ تصدیق کہیں خفیہ چھپ کر ہونے خدروں میں نہیں ہوتی.
یہ پبلکلی عہد بیان کیا جاتا تھا، پیشن گوئی رکھی جاتی تھی، پھر ان سے عہد لیا جاتا اور وہ یہ عہد لیتے تھے پبلکلی. انہوں نے لیا اور پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس کا انکار کر دیا. اور اتنی دیر تک یعنی انہوں نے اپنے کندھوں پہ اس گواہی کی ذمہ داری کو اٹھائے رکھا، یعنی جنریشن ٹو جنریشن کہ یہ نبی اور رسول نے آنا ہے اور ہم نے اسے ماننا ہے اور ہم نے اس کی مدد کرنی ہے. یہ ایک ذمہ داری تھی، یہ ایک ڈیوٹی تھی، یہ ایک احساس تھا کہ جو ہر جنریشن آنے والی جنریشن کو دے کر جاتی اور وہ اپنی پوری زندگی اس ذمہ داری کے بوجھ کو لیے پھرتے تھے کہ بھی کب وہ موقع آئے گا، کب ہمیں گواہی دینی ہوگی، کب ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. لیکن جب وہ موقع آیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ مکر گئے، انکار کر دیا. میں آپ کو یہ بات بتا چکی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا، یعنی ان کی طرف کوئی ہدایت آتی تھی، تو وہ بنی اسرائیل کی پوری جماعت کو عموماً اکٹھا کرتے اور خاص طور پر سارے سرداروں کو اکٹھا. وہاں پہ خیمہ عبادت میں تابوت سکینہ سامنے ہوتا. ان کا یہ میں آپ کو بتا چکی کہ جب تک خانہ کعبہ بیت المقدس نہیں بنا تھا اور سب کچھ نہیں ہوا تھا تو ان کا قبلہ بھی وہی جگہ ہوتی تابوت والا. تو وہاں پہ وہ سب کو کہتے تھے کہ بھئی اس بات کی گواہی دو کہ میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا ایک نبی کے آنے کا، وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے چلو اب یک زبان کو سب اقرار کرتے تھے، جی ہاں ہم نے سن لیا، ہمیں سمجھ آ گئی. پھر آخر میں وہ اللہ کو کہتے تھے اے اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیں. جیسے آپ سے نے آخری حجت الوداع کے موقع پہ کہا تھا نا اللہم اشہد کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو. ایسے ہی ہر رسول، ہر نبی جاتے ہوئے قوم سے عہد لینے کے بعد قوم کے سامنے اللہ کو کہتا تھا اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم نے اپنا پیغام ان کو پہنچا دیا، ہم نے ذمہ داری ادا کر دی. جو مانیں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، رحمتیں، فضل، برکتیں، آسانیاں ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. گویا اللہ کا ہر حکم ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا، اسے بولیں گے امر اور نہیں. اللہ اور نبیوں کی زبان سے جو عہد ہوتا تھا وہ اصل میں عہد نبیوں کی زبان سے تو ہوتا تھا، لیکن اصلاً اللہ اور بندوں کے درمیان وہ ایگریمنٹ ہوتا. جب وہ کہتے تھا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، تو وہ ایگریمنٹ ہو گیا. وہ ایگریمنٹ اللہ تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن اللہ کے نمائندے نے وہ عہد لے لیا. اب وہ جو نمائندے نے عہد لیا وہ اصل میں عہد کس کے درمیان اللہ نے کنسیڈر کیا؟ اللہ اور بنی اسرائیل بندوں کے درمیان، یا ہر دور میں اپنی اپنی قوموں کے درمیان. اسی لیے یہاں پر آ گیا. سوچئے کہ کتنا عبرت کا مقام ہے کہ جس شریعت کے تحفظ کے لیے اللہ نے اتنے جتن کیے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا، ان کے رسولوں نے بتایا، اتنا اہتمام کیا، اور جب وہ عہد جن کے کندھے پہ وہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی انہوں نے اس عہد کے پرزے کر کے، یعنی آپ وہ دیکھیں کہ جسارت کی انتہا ہے، بہت بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے نا. آیت نمبر 82 فمن تولی بعد ذلک، فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو بھی پھریں گے ودن بریکٹ اپنے عہد سے، فاولئک ھم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں فاسق. یہ کون سا عہد ہے جس سے وہ پھریں گے؟ ہاں جی بالکل، ساتھ دینے کا، ان کی مدد کرنے کا، اس گواہی کو انجام دینے کا. اور اللہ نے کہا جو اس عہد سے منہ پھیرے گا تو وہ کون ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے. یہ عہد شکن لوگ ہیں، عہد توڑنے والے. اور میں آپ کو بتا چکی کہ میثاق کون سا عہد ہوتا ہے؟ جو اللہ اور بہت خاص عہد ہوتا ہے. ہاں بہت خاص عہد ہوتا ہے، پکا عہد ہوتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا پھر آگے آ جائیے آیت نمبر
83 افغیر دین اللہ یبغون بریکٹ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں بریکٹ کلوز تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں توان و کرہن اسی کی فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل کتاب سے سوال کر رہے ہیں تم بھاگ کیوں رہے ہو فرار کیوں ہو گئے ہو تم زمین اور آسمان کی تو ساری مخلوقات کیا کر رہی ہیں اللہ کے حکم کی پیروی کر رہی ہیں وہ جو ایک دائرہ اللہ نے کھینچ دیا ہے نا ان کا وہ اپنے اس دائرے کے اندر ہی سفر کر رہی انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے اس قاعدے کے اندر چل رہی ہے اس کی پابند ہے اس سے نہ دنیا میں کسی کے لیے راہ فرار ہے نہ مرنے کے بعد یہ اہل کتاب اس سے اچھی طرح واقف ہیں پھر اس دین فطرت سے اور دین کائنات سے کہاں بھاگنا چاہتے ہیں دین کائنات سے کیا مراد ہے دین کائنات کائنات کا دین پوری کائنات کا دین کیا ہے اسلام پوری کائنات کا دین اسلام وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہی ہے اللہ کے حکموں کو فالو کرنا ہی ہے اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں تم کدھر دوڑ رہے ہو کائنات کے دین کو چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ کر انسان کو بھی کیا کہا گیا کہ دیکھیں ایک کچھ چیزوں میں تو وہ انسان بھی پابند ہے نا اللہ کی مرضی کا انسان کی جیسے پیدائش ہوتی ہے اس کا مرنا ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں وہ پابند ہوتا ہے اس کو لینا ہی لینا ہے کچھ چیزوں میں اس کو اختیار ہے تو جہاں پہ اس کو اختیار ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو یوں سمجھ لیں آپ کے 2-4 گوشوں میں اللہ نے اس کو جو آزادی دی ہے نا اس کا کام یہ ہے کہ اپنی اس آزادی کو اللہ کے حوالے کریں اپنے آپ کو فرشتوں اور نبیوں کی طرح اللہ کے رنگ میں رنگ لیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ غلام ڈکلیئر کر دے وہ جو چند گوشے اس کے اللہ نے آزاد چھوڑ دیے بندے کا کام یہ ہے کہ صبغۃ اللہ استعمال کرے اللہ کا رنگ یہی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انسان بیان کر دی گئے آج تو دیکھیے ذرا دوبارہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ غیر دین اللہ یبغون کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کوئی اور چیز پسند آ گئی ہے انہیں اللہ کا دیا ہوا تحفہ انہیں پسند نہیں آیا دین اسلام وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ تو وہ تحفہ ہے کہ جسے کائنات کی ہر چیز نے طوعاً وقرہا اختیار کر مجبوراً بھی اور خوشی سے بھی ناراضگی سے اور خوشی سے ہر حال میں ہر چیز سرنڈر کیے ہوئے مانے ہوئے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا آج آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پہ کچھ چیزیں عائد کر دی نا حقوق اللہ کے حوالے سے حقوق العباد کے حوالے سے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں اکثریت منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر ہمیں نہیں پتا والدین کے کیا حق حقوق ہیں بہن بھائیوں کے بیوی بچوں کے شوہر کے ملنے جلنے والوں کے رشتہ داروں کے پڑوسیوں کے کوئی حق حقوق ہیں مجھ پہ یہ جو حق حقوق کی ادائیگی ہے نا یہی اصل میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے یہی اپنے آپ کو دین اسلام کے تابع کرنا ہے لوگ نہیں کر رہے میں آپ کو ایک یہاں پہ مثال دوں گی کائنات کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ اربوں خربوں مخلوقات ہیں جو اللہ کے حکم کو فالو کر رہی ہیں ایک جیلی فش کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی سی انفارمیشن دوں گی اس کے ڈسپلن کے حوالے سے
کہ اس کا دماغ نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہ ہر روز ایک مخصوص وقت پہ ایک مخصوص راستے پر تیرتی ہے. یعنی ایک اس کا ٹائم ہے اسپیسیفک, ایک روٹ ہے, وہ اسی روٹ پہ جا رہی ہے اور آ رہی ہے, جا رہی ہے اور آ رہی ہے. ہر روز ایک ہی جتنا مخصوص سفر طے کرتی ہے. یعنی اگر اس نے 4 گھنٹے ایک دن کیا تو اگلے دن بھی وہ 4 گھنٹے ہی کرے گی. اگر آج وہ نکلی ہے شام کو 6 بجے تو اگلے دن بھی 6 بجے ہی نکلی. اگر آج وہ گئی ہے جیسے یہاں سپوز بحریہ سے نکل کر ڈی ایچ اے ایک ہی ٹریک ہے تو اس نے اسی ٹریک پہ جانا ہے, دماغ کوئی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ سمندر کے مختلف تہوں میں ہوتی ہے, لیکن رات کو بہت ہی گہری تہ میں چلی جاتی ہے جو بالکل سمندر کی نچلی تہ ہوتی ہے اور اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے والا ہوتا ہوا وہاں 45 سیکنڈ سے زیادہ نہیں رہ سکتا. یہ وہاں رہتی ہے جا کے, یعنی اوپر کی تہوں سے جاتے 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 کیا کرتی ہے, یہ رات کو بالکل نیچے چلی جاتی ہے. وہاں پانی انتہائی کھاری ہوتا ہے اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. یہ وہاں رات بسر کرتی ہے. سوچیں ذرا کہاں رہتی ہے کہ میں تو نہیں جاتی اتنے اندھیرے میں, ایسے کھاری جگہوں کے اوپر, ایسی جہاں آکسیجن بھی نہیں ہے, لیکن جاتی ہے. اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے نا. ہاں, یعنی اللہ نے ایک رکھ دیا نا, اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کے اندر کہ یہ اس نے جانا ہے, اس نے ٹریول کرنا ہے, وہ کر رہی ہے. پھر باقی اوقات میں سمندر کی سب سے اوپر والی تہ میں ہوتی ہے, وہاں اپنا کھانا خود پیدا کرتی ہے. جیسے کسان کھانا اگاتے ہیں نا, تو یہ کھانا خود وہاں پہ اپنا کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ جیلی فش کے بارے میں یوٹیوب پہ بہت مٹیریل پڑا ہے, آپ جائیے گا ڈھونڈیے گا, آپ کو بڑی اچھی اچھی ویڈیوز مل جائیں گی اس کے حوالے سے. سوچیں اتنی چھوٹی سی فش ہے وہ, کبھی آپ اس کو دیکھیں اور ضرور دیکھیے گا. نظر بھی اس طرح سے کوئی پراپر ہے نہیں, گوشت کی بنی ہوئی ہے اور جیسے کہ پراپر فش ہوتی ہے, اتنی نرم و نازک قسم کی ہوتی ہے, اتنی سوفسٹیکیٹڈ, اتنی معمولی سی فش. آپ دیکھیں کہ اتنی معمولی سی فش کو تربیت کس نے دی ہے, یہ سب سکھایا اس کو کس نے, اسے کس نے بتایا تم نے ہر روز اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنی لمبا اتنی دیر کا ٹریول کرنا ہے, تمہیں وہاں پہ ہی رات گزارنی ہے, باہر نہیں گزارنی, اور تم نے دن وہاں گزارنا ہے, اندر نہیں گزارنا, اور تمہیں اپنی چیزیں خود اپنے فوڈ جو ہے نا خود تیار کرنا ہے, لینا ہے. تو سوچئے کہ اتنی بے عقل چیز کو اللہ نے اگر اتنی ایکوریسی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ, سسٹمیٹیکلی سسٹم میں ڈالا ہوا ہے, تو بتائیں مجھ جیسی ہم انسانوں کو جس کو اللہ نے اتنا عقل و شعور عطا کیا, کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ کیا انہوں نے خود کچھ نہیں کرنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات مجھے اور آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ایک طریقہ کار میرے اور آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے, مجھے اسی کو ہی اختیار کرنا. کوئی اور لائف سٹائل میرے لیے پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اور نظام زندگی میرے لیے بہترین ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا لایا ہوا دین ہے, بس مجھے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا. ہم نے اسی طرح چین کی مکھی بھی بڑی ڈیٹیل دی تو جمع کر کے پیوریفائی ہوتا ہے, وہاں جانتے ہوتا ہے. وہ آگے سورہ نحل میں آئے گا, سورہ نحل میں آئے گا. جی آیت 84, قل آمنا باللہ, اے نبی کہہ دیجئے ہم تو اللہ اور ہم پر نازل کیے گئے قرآن پر ایمان لے آئے, اور ہم ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی ہدایات پر بھی ایمان لے آئے, اور موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں پر نازل کرتا ودن بریکٹ تعلیمات بریکٹ کلوز پر بھی ایمان لے آئے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. ودن بریکٹ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, بریکٹ کلوز, ہم اسی کے فرما بردار ہیں. بالکل اس سے ملتی جلتی آیت سورہ بقرہ آیت 136 میں ہم یہ مضمون پڑھ کر آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسلام کے جامع کلمات کا اعلان کروایا گیا, اور ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے, کسی اور لائف سٹائل کے خواہش مند ہیں تو انہیں ان کی خواہش کے حوالے کر دو,
کہ جس وادی میں جائیں جا کر ٹھوکر کھائیں. شیطان ان کی انگلی پکڑے اور ان کو لے جا کر جس ہلاکت کی وادی میں پھینکنا چاہتا ہے پھینکے. جائیں یہ شیطان کے ساتھ. اگر یہ رحمان کی طرف نہیں آ رہے تو یہ شیطان کے ساتھ جائیں. اے نبی آپ ان کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کیجیے بلکہ آپ اعلان کر دیجیے. کیا اعلان کیجیے؟ قل آمنا باللہ، ہم سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر. وہ نہیں مان رہے نہ مانے، آپ ببانگے دہل اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کیجیے. وما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک. وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب الاسباط ان کی اولاد پہ. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا. والنبیون من ربہم، اور اللہ کے دوسرے پیغمبروں پر نازل کیا گیا. ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. ہم اسی دین پر ایمان لے آئے جو پوری کائنات اور تمام انبیاء کا دین ہے. یہ اہل کتاب اگر اسے چھوڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں تو جانے سے آپ چھوڑ دو ان کو ان کے حال کے اوپر. آپ خود کو دین اسلام پر، وہ نا اللہ نے جو دین دیا ہے، طریقہ دیا، آپ اس کے اوپر خود کو فوکس کروا. آیت نمبر 85، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہی اسلام ہے بریکٹ کلوز. جو بھی اللہ کے سوا کسی اور دین کا طلبگار بنے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا. یعنی اسلام کے حق میں دلائل واضح کرنے کے بعد بالکل کلیئر کٹ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگوں سن لو اچھی طرح. کیا سن لو؟ اللہ کے دین کے علاوہ جو کسی اور دین کا طلبگار بنے گا یا اس پر جمع رہے گا، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، شرک ہے، کوئی اور مذہب ہے، اللہ کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. آخرت میں وہ شخص نامراد ہوگا. وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا. اب یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ آیات احکامات ہمیں تو خود نہیں پتا. سچی بات ہے، مسلمان سوسائٹی میں آپ چلے جائیں کتنوں کو پتا؟ کوئی نہیں پتا. پھر ہمیں نہیں پتا تو ہمیں آگے کسی اور کو کیا بتانا ہے؟ ہم بس یہاں سے بیٹھ کے فتوے ضرور پھینک سکتے ہیں، فلاں یہ فلاں وہ فلاں وہ. تو فتووں سے تو نہیں کام چلنے والا. محنت کرنی ہے، دن رات ایک کرنا ہے اس کام کے لیے. آیت نمبر 86، کیف یہدی اللہ قوما کفروا، تم ان کی ہدایت چاہتے ہو. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت بخشے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر انکار کیا، حالانکہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سچا رسول ہے، اور ان کے پاس اس ضمن میں کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں. لیکن بریکٹ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اوپر والی آیت کی پھر مزید وضاحت کہ اللہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کیسے کامیاب کرے گا. کون سے لوگ؟ جنہوں نے کیا کیا؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. کفروا کب کیا؟ ایمان لانے کے بعد. ایمان لانے کے بعد. شاباش. ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا. وشاہدوا، اور انہوں نے گواہی دی. سمجھ آ گئی نا ساری گواہی کے بھی میں نے پوری آپ کو ہسٹری بتائی ہے. ان الرسول حق، انہیں پتہ تھا کہ یہ سچے رسول ہیں، سچے رسول نے آنا ہے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس نبی کی صداقت کی نشانیاں بھی آ چکی. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ وہی رسول ہے جن کی گواہیاں ہم اپنے اپنے نبیوں کو دیتے رہے ہیں ماضی میں. وہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت بخشے، کیسے ان کو بامراد کرے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یعنی اب
یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول کی گواہی ان کے دل دیتے تھے، یاد رکھیے، لیکن ان کی زبانیں نہیں مانتی. نشانیاں پتہ چل گئی، نہیں مان رہے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کون ہیں؟ اپنی روح پر، اپنی فطرت پر ظلم ڈھانے والے لوگ. تو جو ظلم ڈھانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے راستے کے نشان گم کر دیے، تو انہوں نے خود ہی ٹھوکر کھانی ہے نا. کسی اور نے تو ان کو ٹھوکر نہیں دینی، کسی اور نے تو ان کو دھکا نہیں دینا. وہ کون ہے؟ خود دھکا خود کو لگانے والے ہیں. یا پھر نشانی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کی نشانیاں تھیں، بعثت کی نشانیاں ان کو پتہ چل گئی تھی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں. جب وہ تشریف لائے ہیں اور جس انداز میں اٹھ کر انہوں نے دعوت دی ہے، ان کی کردار میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بالکل وہی چیز ہے، وہی دین ہے جو دین ہمارے آباء و اجداد لے کر آئے. جی بالکل پہچان لیا، بالکل بہت ساری چیزیں تھیں ایسی نا. جی بہت ساری چیزیں. اب نجاشی جو ہے نا، ہاں حلیہ مبارک میرا نہیں خیال کہ نہیں تھا، حلیہ مبارک نہیں تھا. ان کی تعلیمات کے کچھ چیزیں تھیں، عکس تھا. اور آپ دیکھیں نا نجاشی کے پاس جب گئے ہیں یہ، تو پوری باتیں جب پڑھی تو انہوں نے اپنی کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی تعلیمات کو جب میچ کیا تو وہ پتہ چل گیا ان کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہم پر آئی ہے. یہ تو سب سے بڑی نشانی قرآن تھا نا. آیت نمبر 87 اولئک جزاؤہم، یہی ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، ہدایت سے. یہ لعنت کب ہوگی؟ قیامت کے دن اللہ یہ لعنت فرمائیں گے ان کے اوپر. نیکوں کی لعنت کا تو پتہ ہے نا، برے بھی لعنت کریں گے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی ہم گمراہ ہوئے، گمراہوں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو ایک دوسرے کے اوپر بھی وہ لعنت کریں گے. لعنتیں ہی مل رہی ہوں گی کہ چلو اللہ کی رحمت سے تم دور ہو جاؤ. آیت 88 خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ انہیں مہلت دی جائے. یہ اس دوزخ میں لعنت کے عذاب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کسی ایک جگہ پہ بھی نہ کمی نہ مہلت. امید کے سارے دروازے بند. آیت 89 الا الذین تابوا، ہاں ان میں سے جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور رحیم، اللہ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے. کون لوگ عذاب سے بچیں گے، لعنت کے اس عذاب سے بچیں گے؟ جو توبہ کر لیں، جو اپنے حالات کی اصلاح کر لیں، جنہوں نے کبھی کوئی زیادتی کی تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں، برملا اس کا اظہار کر لیں، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے. آیت نمبر 90 ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس کے برخلاف جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے، پھر اپنے اس انکار میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. یعنی موت کا وقت آیا اور انہوں نے توبہ کی تو پھر ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. یہی در حقیقت راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے جن کی توبہ قبول نہ ہوگی؟ یہ وہ جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر پڑھا. شاباش. ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا، پھر کفر کے اوپر وہ جم گئے، کفر کے ردے اپنے اوپر چڑھاتے چلے گئے. جب بالکل موت کا وقت قریب آیا تو پھر کہا اچھا توبہ استغفار، اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ، ایسی توبہ کون سی توبہ، تمہیں تو دنیا میں بے شمار مواقع ملے کہ تم اپنے جرائم کی اصلاح کرتے. تم نے جو حق پوشی کی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا اعلان کرتے، پیغمبر کے سامنے، صحابہ کے سامنے اعلان کرتے، تم اعتراف کرتے کہ ہاں ہم نے زیادتی کی، زیادتی ہوئی، اللہ تم ہمیں معاف کر دے، اے رسول آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم سے جرم ہو گیا. لیکن انہوں نے کوئی ایک کام ایسا نہ کیا کہ جس سے وہ پیغمبر کی حمایت حاصل کرتے،
وہ توبہ کرتے، اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کرتے، تو اللہ نے کہا کہ اب اس موقع کی توبہ نہیں ہے. اور یہ تو ہمیں پڑھ چکے نا کہ توبہ قبول ہوتی ہے نزا سے پہلے. موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتوں کو سامنے دیکھ کر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی جو اپنے اوپر میں بڑھتے چلے گئے. یہ لوگ گمراہ ہیں. اس پارے کی آخری آیت، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اسی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے زمین کے برابر سونا بھی جرمانے میں دے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے اور وہاں وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہ کن کا معاملہ ہے؟ جو ایمان کے بعد کفر میں مبتلا ہوئے، کفر میں ہی ڈٹے رہے، اسی میں ہی ان کی موت آئی. اللہ نے کہا کہ اب قیامت کے دن یہ جائیں اور یہ کہیں کہ زمین کے برابر سونا لے لو اور ہمیں اس عذاب سے نجات دے دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ان سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ان کی نجات ہوگی نہیں. اصل بات تو یہ کہ وہاں تو کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوگا ہی نہیں. یہ ایسے ہی اللہ نے بطور مثال کہا کہ اگر کوئی وہاں پہ ایسی لین دین کی بات کر کے نجات کی بات بھی کرے گا تو نجات نہیں ملے گی. ایسی کوئی رشوت استغفر اللہ جو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لین دین کریں گے، ایسی رشوت کہاں لی جائے گی؟ مانی لی جائے گی. یہ دنیا ہے کہ اپنی آپ انسان جو ہے وہ اصلاح کرے. چلے الحمدللہ جی، مبارک ہو، ہمارا پارا مکمل ہوا. اگرچہ یہ پاروں کی تقسیم تو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، بعد والوں نے خود کر لی، لیکن پھر بھی چلے اب ہم پڑھ رہے، پوری دنیا اسی کے مطابق جا رہی ہے تو ایک پارا الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.